بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائی بزرگوں دوستو، اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے، اللہ آپ کے روزوں کو تراویح کو، اللہ آپ کی عبادت کو قبول کرے۔ اللہ پاک اس کے اثرات جو ہے موت تک ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق دے۔ تو میرے دوستوں میرے بزرگوں، آج میرا بات کرنے کا مقصد ہے ایثار۔ میرے دوستوں میرے بزرگوں، ایثار اسے کہتے ہیں، حضرت شیخ الحدیث نے فضائل اعمال کے اندر لکھا ہے، ایثار اسے کہتے ہیں کہ اپنی حاجت رہتے پر دوسرے کی مدد کرنا۔ میرے دوستوں میرے بزرگوں، یہ اسلام کا حسن ہے، یہ اسلام کی خوبصورتی ہے کہ اسلام نے یہ بتایا ہے کہ اگر تمہارے پاس کھانا ایک کا ہے تو اسلام یہ کہتا ہے کہ تم دونوں مل کے کھا جاؤ، یہ تمہیں برابر ہو جائے گا۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مسلمان مومن ایک انت کھاتا ہے، کافر تین انت۔ تو میرے دوستو، ہمارے اسلام نے ہمیں یہ دیا ہے، یہ فرمایا، حضور نے فرمایا، وہ شخص مسلمان نہیں، وہ شخص مسلمان نہیں، وہ شخص مسلمان نہیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا، یا رسول اللہ کون شخص؟ حضور نے فرمایا، جو پیٹ بھر کر کھانا کھائے اس کا پڑوسی بھوکا رہے۔ تو میرے دوستوں میرے بزرگوں، فرمایا ایثار کے بارے میں علماء اکرام نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے۔ میرے بھائیوں، حضرت شیخ الحدیث نے فضائل اعمال کے اندر لکھا ہے، ابو جہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے پانی کا مشخصہ لے کے نکلے یرموک کی لڑائی میں۔ پھر میرے دوستوں میرے بزرگوں، جب پہنچے کہ میرے چاچا زاد بھائی کہ جو میں پانی پلاؤں بول کے جب پہنچے، دیکھے کہ آخری سانس لے رہے تھے حضرت ابو جہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی، چاچا زاد بھائی آخری سانس لے رہے تھے۔ جب پانی لے کر پہنچے تو کہنے لگے، چاچا کیا بھائی آپ کو پانی چاہیے کیا؟ تو انہوں نے کہا ہاں، کہا پانی کے بارے میں۔ جب میرے دوستوں پانی لے کے قریب گئے ان کو پلانے کے لیے، دیکھے تھا کیا ہے، بازک ابو العاص ایک صحابی سوئے ہوئے تھے، وہ بھی آخری سانس لے رہے تھے۔ کہنے لگے میرے کو پانی مت دو، بازک اپنا بھائی پانی مانگ رہا، ان کو لے جا کے پانی دے دو۔ تو میرے دوستوں جب ان کے قریب گئے تو دیکھا کہ اور ایک انصار صحابی جو دوسری طرف پانی کے لیے ترس رہے تھے، آخری سانس لے رہے تھے، وہ ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ نے کہا مجھے نہیں، پانی لے جا کے ان کو دو۔ تو میرے دوستوں جب وہ تیسرے کے پاس پانی لے کر پہنچے تو فرمایا ان کا انتقال ہو گیا۔ دوسرے ابو العاص کے پاس پانی لے کر پہنچے تو ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ تیسرا ان کے چاچا زاد بھائی کے پاس جب پانی لے کر پہنچے تو ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ میرے دوستوں میرے بزرگوں، پیاسے جان دے دیے مگر اپنے بھائی سے پہلے پانی پینا گوارا نہیں کرے۔ تو میرے دوستوں میرے بزرگوں، یہ ہے ایثار۔ حضرت شیخ الحدیث نے ایک واقعہ لکھا ہے، صحابہ کے اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ میں مسافر ہوں، مجھے آج کی مہمان نوازی کون کریں گے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے گھروں کے اندر چلے گئے، غالباً کوئی چیز گھروں کے اندر نہیں تھی۔ حضور نے اپنے صحابہ سے فرمایا یہ مہمان ہیں، ان کی مہمان نوازی کون کریں گے؟ تو میرے دوستو ایک انصار صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ میں ان کی مہمان نوازی کروں گا۔ گھر کو لے گئے، جا کے بیوی سے کہنے لگے کہ تمہارے پاس اللہ کے مہمان آیا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کا مہمان آیا ہے، کوئی چیز کسر نہ چھوڑنا، جو کچھ بھی ہے اپنے مہمان کو کھلانے کے لیے دے دینا۔ بیوی نے کہا اللہ کے واسطے ہمارے پاس صرف بچوں کے لیے جتنا بچا ہے، آپ کو اور میرے واسطے نہیں ہے، صرف بچوں کے واسطے کھانا رکھا ہوا ہے۔ فرمایا بچوں کو بہلا کر سلا دو، مہمان کو یہ کھانا کھلا دینا۔ جب میں مہمان کو لے کر بیٹھوں تو فرمایا تم چراغ درست کرنے کے بہانے سے چراغ کو بجھا دینا، مہمان کھانا جب تک نہ کھانا کھا لے۔ میرے دوستو فرمایا ان کے بچے، بیوی، شوہر فرمایا بھوکے رات گزار دیے، مہمان کو کھانا کھلائے۔ صبح اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں جب وہ انصاری صحابی حاضر ہوئے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے انہیں دیکھ کر کہا کہ آپ کا مہمان نوازی کرنا اللہ کو بہت پسند آیا۔ قرآن کی ایک آیت نازل ہوئی، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، یہ آیت نازل ہوئی۔ میرے دوستوں میرے بزرگوں، حضرت شیخ الحدیث نے اور ایک واقعہ لکھا ہے، فرمایا ایک سرا، بکری کا سرا آ گیا۔ فرمایا آنے کے بعد وہ صحابی کیا کرے، میرے بازک والا جو پڑوسی ہے وہ بچے والا ہے، کنبے والا ہے، اس کے حالات بھی ذرا صحیح نہیں ہیں، وہاں پر بھیج دیے۔ میرے دوستو پھر دوسرے کے پاس جب گیا تو اس نے تیسرے کو بھیجا، تیسرے کے پاس گیا چوتھے کو بھیجا، چوتھے کو گیا تو پانچویں کو بھیجا، پانچویں کو گیا تو چھٹویں کو بھیجا، چھٹویں نے پھر جہاں سے آیا تھا میرے دوستو، جہاں سے گیا تھا پھر انہیں کے پاس آ گیا۔ میرے دوستو یہ تھا صحابہ اکرام کے اندر ایثار ہمدردی کا جذبہ تھا۔ اس لیے میرے دوستو اگر کوئی تم سے پوچھے کہ اسلام کیا ہے، فرمایا دوستو اسلام تو خیر خواہی کا معاملہ سکھاتا ہے، اسلام خیر خواہی کا مذہب ہے۔ میرے دوستو میرے بزرگوں، ہم اس سے اندازہ لگا سکتے لاک ڈاؤن کے اندر ہمارے بھائیوں نے جو ہمارے ملک کے باشندوں کے ساتھ، ہمارے برادران وطن کے ساتھ جو مدد کیا ہے، یہ تاریخ گواہ ہے، یہ کوئی اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ میرے دوستو حضرت شیخ الحدیث نے فضائل رمضان کے اندر لکھا بشیر حافی کا واقعہ،
میرے دوستوں رات کے اندر سردی کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، شاگردوں نے آ کے پوچھا حضرت اتنی سردی میں آپ بغیر شرٹ کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو اس کے بعد میں فرمایا بھائی ہمارے محلے کے اندر بہت سارے لوگ ہیں جن کو پہننے کے واسطے کپڑے نہیں ہیں، سردی سے بچنے کے واسطے کپڑے نہیں ہیں، اب میرے پاس ان کو دینے کی بھی سکت نہیں ہے، میں بھی جو ہے نا تھوڑی دیر اپنے شرٹ نکال کر یہ سردی محسوس کر لے اور ان کو جو سردی ہوتی ہے مجھے بھی محسوس ہو جائے۔ میرے دوستوں میرے بزرگوں، حضرت شیخ الحدیث نے لکھا کہ جہاں پر ہم اپنی پوری خواہشات کے لیے، ہماری جو ضرورتوں کے لیے ہم جو لاتے ہیں، کرتے ہیں، کھاتے ہیں، اس میں سے فرمایا تھوڑا سا نکال کر اپنے پڑوسیوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے مسلمان بھائیوں کو، اپنے پڑوسیوں کو، درد والوں کو اور پریشان والوں کو ایثار کا جذبہ دینے والے بنے۔ اللہ کرے کہ میرے کو، آپ کو، ہم سب کو جو ہے میرے دوستوں، اللہ اس پہ عمل کی توفیق دے۔